جی ناظرین، خوش آمدید۔ اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں چند زیب خان سواتی، پاکستان پیپلز پارٹی سے خوش آمدید کہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہنس مسرور صاحب پہلے سے موجود ہیں۔ سر، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ قیمتیں پھر سے اضافہ کر دیے گئے ہیں، اگر ہم بات کریں بجلی کے بل ہوں یا پھر ڈیزل، پیٹرول، اشیاء خرد و نوش، ہر چیز پہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا مہنگائی میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان اور ان کی آل اولاد پر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو بجٹ آتے رہے ہیں وہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ بڑے اثر انداز ہوئے، اور اس وقت لوور کلاس نہیں، مڈل کلاس بھی اور اپر کلاس بھی اس وقت اس مہنگائی سے پریشان ہے۔ اور جو فیصلے حکومت نے کیے ہیں، مرکزی حکومت نے، تو اس میں کئی فیصلے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 49 ارب ڈالر جو ہیں وہ ملک کا قرض ہو گیا ہے۔ اور جس وقت خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت پاکستان کے اوپر 32 ارب ڈالر کا قرضہ تھا۔ اب یہ 3.5 سالوں میں خان صاحب کی جو پالیسیاں رہی ہیں اور جو ان کے رائٹ لیفٹ لوگ ہیں، ان کی جو مشاورت ہے، اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر بڑی اثر انداز ہوئی ہے۔ اب اس میں حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، منی بجٹ آیا ہے، منی بجٹ کے بعد اب مزید جو ہے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی، اور جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر تقریباً ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈالر جس وقت خان صاحب آئے ہیں تو اس وقت 102 روپے کا ڈالر تھا، آج 170 روپے کا ڈالر ہے۔ تو جب آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی تو پھر ملک میں مہنگائی بھی بڑھتی ہے اور ایک عام آدمی کی جو پریشانی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک عام آدمی جو ہے جس کی کوئی 18,000 20,000 روپے تنخواہ بنتی ہے، اس کو اس وقت اپنا گھر چلانے میں جو ہے وہ بڑی دقت پیش آتی ہے۔ بہت زیادہ اس دقت کے پیش بعد آ جو رہی ہے، ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جو ہمارے پنشن لیتے ہیں جو لوگ جنہوں نے اس ملک کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دی ہیں، تو ان کی پنشنوں میں بھی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ پھر آنے والا الیکشن جو ہے وہ کرے گا۔ 2018 میں تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا، اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی توقعات پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورا نہیں اتری ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اس کے دائیں بائیں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ فیصلہ سازی کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور باقاعدہ جو جوڈیشل کمیشن بنا، اس جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی، جو پارلیمانی کمیٹی بنی، اس پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ آئی، تو اس میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جن کی وجہ سے اس ملک میں چینی مہنگی ہوئی، جن کی وجہ سے اس ملک میں گندم مہنگی ہوئی۔ تو یہ سارے بحران جتنے بھی آئے، اور آج خود مطلب خان صاحب نے اپنے جن وزیروں کو پوزیشن وائز جو ہے وہ بتایا ہے، اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں، نامی گرامی وزیر خارجہ آپ اس میں لے لیں، یا اور بڑے بڑے محمد علی جیسے جو لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ خود خان صاحب کی سوچ کے مطابق اور ان کے معیار کے مطابق پورا نہیں اترے ہیں۔ تو ایک وزیر مشیر جو دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں جو تجاویز ہوتی ہیں اور جو قانون کی پاسداری ہوتی ہے، جو قانون کی علمداری ہوتی ہے، تو اس میں بیسیکلی جو ہے وہ حکومت ناکام رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو خان صاحب اگر خود فیصلہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا عوام کے لیے، لیکن جن کے دائیں اور بائیں جو لوگ ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں گائیڈ کر پا رہے، یہی آپ کا کہنے کا مطلب؟ میرا اس خیال لیے یہ ہے کہ اس میں خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے 19-20 سال سفر کیا، جو لوگ تحریک انصاف کے فاؤنڈرز ممبرز میں سے تھے، ان لوگوں کو اگر ذمہ داریاں دی جاتی بنسبت ان لوگوں کے کہ جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ لگائے گئے، اور جو دولت اور پیسے کی بنیاد پر جن لوگوں کو وزارتیں دی گئیں، اگر ان کی نسبت ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی کہ جو، اور یہ تحریک انصاف کے اندر کی آواز ہے، یہ مطلب کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی یہ بات نہیں کرتی ہے، وہ لوگ جو خان صاحب کو ایک ہوپ کے ساتھ لے کر آئے تھے اقتدار میں،
تو خان صاحب نے ان چہروں کو بھی پیچھے رکھا اور ان چہروں کو زیادہ ترجیح دی کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اور وہ لوگ کہ جن کے مفادات شاید اس مٹی سے بھی نہیں ہیں، اس ملک کے سبز ہلالی پرچم سے بھی نہیں ہیں، تو جب ایسے نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس وقت آج اس ملک کی عوام رو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسرور صاحب۔ جو ہے نا اسکرپٹ بڑا اچھا ہے، اس پہ میں یہی کہوں گا کہ فیصلے خان صاحب کرتے ہیں، یہ دنیا کو پتہ ہے، اور صرف ہمیں نہیں، دنیا کو پتہ ہے کہ فیصلے خان صاحب کرتے ہیں، اور جو فیصلے انہوں نے کیے اس کے جو ہمارے سامنے اس وقت جو سچویشن ہے، ہم صرف مہنگائی کی بات کریں، ہم اس پہ بات نہیں کریں کہ ایکسپورٹ ہماری کتنی بڑھ رہی ہے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کتنا بوم ملا ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں صرف کتنی نوکریاں نکلی ہیں، ہمارے پاس سی پیک کا اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے، وہاں سے انویسٹمنٹس کتنی آ رہی ہیں، آپ کی جو آئی ایم ایف کو لونز واپس کیے گئے، ان کی جو پچھلی جو سود کے پیسے بقایا تھے وہ کتنی ریکارڈ پیمنٹس وہ واپس گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ غریب کے لیے بھی سوچا گیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صحت کارڈ پہ اور ایمرجنسی احساس کے تقریباً ماشاء اللہ سے 12 پروگرامز ہیں، ان 12 کے 12 پروگرامز کے تحت جو ہے چیزیں کی گئی۔ بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سچویشن ہے، جو بھی حکومت آتی ہے نا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ آتے ہی سب سے پہلا جو خطاب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جی خزانہ خالی ہے، ملک دیوالے ہو گئے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے سب کی، اور یہ ایکچوئل ہوتی ہے، یہ غلط نہیں ہوتا ہے، یہ ایکچوئل ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ ہمیں بھی پتہ ہے، پچھلی گورنمنٹ جاتے جاتے نا وہ کام کر جاتی ہے کہ تاکہ اگلی گورنمنٹ اگر ہماری نہ آئے تو پھر دیکھو سمپل سے فارمولاز ہیں، بہت سمپل فارمولاز ہیں، جو بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، چیزیں ساری کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آگے جو حکومت آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہو جاتا ہے۔ جو جن لوگوں کو نوازا ہوتا ہے، جن لوگوں کو کانٹریکٹس دیے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جس میں ایسے 25 سال کے کانٹریکٹ کیے گئے، مہنگی بجلی خریدنے پہ کانٹریکٹ کیے گئے، مہنگا جو ہے وہ آئل خریدنے پہ ہوئے کانٹریکٹ ہوئے، بہت ساری چیزیں، فرنس آئل کی بات کروں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ امپیکٹس آنے تھے، آج اگر کسی کی بھی حکومت ہوتی یہ امپیکٹس آنے تھے۔ اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ اس کو مینیج کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اور انویسٹرز کو لاؤ پاکستان میں، اور جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں جس وقت ڈالر آپ جب خان صاحب کی حکومت ہے، ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ڈالر 200 کراس کرے گا، دیٹ مینس کہ اس کو 30 روپے نیچے رکھا گیا۔ کس طرح رکھا گیا، کیا اسٹریٹجیز تھیں، یہ دنیا کو پتا رہا، کس طرح ڈالر کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی پاکستان میں، یہ ساری چیزیں ہوئیں، ہم سب نے دیکھا۔ اور دیکھیں اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں ہے، بات ہے صرف پاکستان کی، ٹھیک ہے؟ پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی پارٹی ہے، تحریک انصاف بھی پاکستان کی پارٹی ہے، نون لیگ بھی پاکستان کی پارٹی ہے۔ یہ وقت ہے کہ اس وقت ملک بہت مشکل حالات میں، ہم نے کووڈ کو فیس کیا، ہم نے لاک ڈاؤنز کو فیس کیا، ہم نے دنیا بھر کی مہنگی معیشت کے باوجود ہم نے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن یہ یہ وقت صرف پاکستان نے فیس نہیں کیا، یہ اور ممالک بھی اس بالکل چیز کو فیس بالکل کر رہے ہیں، فیس لیکن کر وہ رہے ہیں، آج پھر سے کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن کھڑے ایک ہو رہے ہیں۔ واحد پاکستان ہے جو ابھی بھی ہم اس طرح سے نہیں کھڑے ہو سکے۔ بالکل نہیں ہو سکے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزروز ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس کتنے ریزرو تھے، ان کے پاس کتنا ریسورسز تھے جس کی وجہ سے وہ آج دوبارہ کھڑے۔ ٹوکیو میں زلزلہ آیا، دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے جو ان کے اٹامک وہ تھے اسٹیشنز تھے وہ تباہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف مین پاور مانگا، انہوں نے پیسہ نہیں مانگا کہ ہمیں پیسے کی امداد دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس زلزلہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جی یہاں سے بھی امداد آئے گی۔ ٹوکیو آج پھر 2 سال کے اندر پھر کھڑا ہو گیا، اور اس سے کہیں زیادہ مضبوط کھڑا ہوا۔ اور اس کووڈ کے دوران تو کافی این جی اوز ہیں جنہوں نے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے، انہوں نے گھر گھر جا کے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، ہر طرح سے انہوں نے عوام کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب حکومت کو بھی آدھا ریلیف تو این جی اوز کی وجہ سے بھی ملا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ بالکل ملا، اور اس میں سب سے مین بات یہ کہ دیکھیں اس وقت یہ ٹائم ہم صرف کیا دیکھ رہے ہیں، حکومت گرانی ہے، حکومت چلانی ہے، حکومت گرانی ہے، حکومت چلانی ہے۔ پاکستان کو کب چلانا ہے، پاکستان کو کب آگے بڑھانا ہے؟ اگر یہ سوری ٹو سے ابھی ایک لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے بہت جلد، مجھے پہلے تو اگر یہ یہاں کراچی سے کشمور تک، کراچی سے کشمور تک جب یہ ریلی نکلے گی، بائی روڈ جائے گی یا جس طرح بھی جائے گی، میں چاہوں گا کہ راستے میں جن کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے جائیں۔ تھر کے 500 سے 600 سالانہ بڑھتے ہوئے بچوں کو بھی ایک دفعہ دیکھا جائے۔ میڈیا کے لوگوں پہ جیسے کل بڑی وہ ہوئی کہ میڈیا کے لوگ جو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے پہ سر میں گولی مار دی جاتی ہے، ان کو بھی دیکھا جائے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں، غربت کو بھی دیکھا جائے، کراچی میں ہر چیز پہ 10 روپے اضافی پیسے دینے کو بھی دیکھا جائے۔ یہیں سے ریلی نکلے گی نا، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب ساتھ دیں گے۔ خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، اگر اس چیز میں پیپلز پارٹی اسٹیپ لیتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارا ساتھ دیں، تو میرے خیال سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔
سب ساتھ دیں گے. تو یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی یہ بھی تو ایک اہم بالکل ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ شروع ہم کریں گے کراچی سے, جہاں پہ آٹے پہ, چینی پہ, دال پہ, آئل پہ, ہر چیز پہ 8-10 روپے اوپر دینے پڑتے ہیں. ہم یہاں سے شروع کریں گے, پہلے اس کو مینیج کریں, وہ 10 روپے 8 روپے جو ہے وہ مینیج کریں, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین, خوش آمدید. بریک سے پہلے میں مسرور صاحب سے گفتگو کر رہی تھی, پھر مجھے ایمرجنسی بریک کی طرف جانا پڑ گیا تھا. آپ کی باتیں انکمپلیٹ رہ گئی تھی, میں چاہوں گی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اگین میں وہی کہوں گا کہ ہم لوگ اگر اس وقت اگر ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں تو سب سے زیادہ اچھی بات ہوگی, سب سے بہتر چیز یہی ہوگی. اس وقت ہم سب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی ٹارگٹ اگر ہماری ذات نہیں ہے, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی دور میں چوری نہیں ہوئی ہے, کرپشن نہیں ہوئی ہے, تو پھر ٹارگٹ کیا ہے؟ پھر ٹارگٹ پاکستان ہے, پاکستان کی بقا ہے, پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دینی ہے پاکستان کی عوام کو. ہم کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں, جس کی بہت ساری مثالیں اس وقت سامنے ہیں, جو کہ ہم لوگ میڈیا پہ بھی بار بار کہتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں. اسٹیپ ان کریں اس میں اگر ہم یہاں کراچی سے چیزیں سیدھی کرنے شروع ہوتے ہیں اور ٹل کشمور تک اگر یہ چیزیں سیدھی ہوتی جاتی ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر یہ اسٹیپ صرف پیپلز پارٹی لے لے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی نہیں ہرا سکتا, اگر یہ اسٹیپس لے لے تو. بٹ اگر پھر وہی بات ہے کہ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں, وہ اگر ٹارگٹ صرف اور صرف حکومت گرانا ہے, جو کہ کہیں سے نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ اتحاد ہو ہی نہیں پا رہا ہے. کبھی پی ڈی ایم کا چیئرمین چینج ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی وہ ہو رہا ہے, کبھی کوئی کس سے مل رہا ہے, کوئی کس سے. آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, معذرت کے ساتھ بڑا افسوس ہوا, ایم کیو ایم نے ایک یہاں پہ ریلی نکالی, ٹھیک ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یا سندھ حکومت سے بہت شدید پریشر ڈالا گیا. وہاں پہ ایک وہ بھی ہوئی, شہادت بھی ہوئی. اس کے بعد پھر جو الائے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, شہباز شریف صاحب, وہ آ کے ایم کیو ایم سے ملتے ہیں. تو یہ کھچڑی کیا بن رہی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کو پراپر کریں اور اس کو اگر پاکستان کی بقا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ. ٹھیک ہے, سواتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو پہلے اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ کچھ چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی جماعت نے بھی نہیں کہا تھا کہ میرے پاس 100 معیشت کو بہتر کرنے والے لوگ تجربہ کار موجود ہیں اور جن کو اسد عمر ہیڈ کرے گا. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا تھا. اور میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا. یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان خود دیتے رہے ہیں. اور جب بھی کبھی مہنگائی ہوتی ہے ملک میں تو یہ سمجھیں کہ آپ کا جو حکمران ہے وہ نااہل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس وقت ان کی اتحادی ہے. یہی متحدہ قومی موومنٹ ہے کہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ لندن تک جانے کے لیے تیار تھے, اور جنہوں نے وہاں کی اے پی سی میں بیٹھ کر شہید رانی بے نظیر بھٹو کی اور نواز شریف کی موجودگی میں کہا تھا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ دہشت گرد ہیں. نمبر 2, دوسرے اتحادی مسلم لیگ کاف کے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی کہی ہوئی باتوں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کے دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم حکومت کو بہتر کریں. پہلے ہی سیشن میں اس ملک کی 2 بڑی جماعتوں نے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کے باوجود کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں, مگر اس کے باوجود بھی آپ کوئی بھی ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے, ملک کی اکانومی کو بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے, تو یہ دونوں اپوزیشن جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو بحیثیت وزیر اعظم اس سے بڑی اور کسی کو کیا مطلب آسانی مل سکتی ہے کہ ملک کی 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار تھیں. اس کے بعد آج تک آپ نے قانون سازی میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس ملک کے آنے والے جو وقت ہے, جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, ان چیزوں پر آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے الیکٹرک کا کوئی نیا پروجیکٹ بنایا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر آج اگر سی پیک کے اوپر اگر آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سی پیک کی جو بنیاد ہے وہ سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. پھر عوام نے آپ کو مستقل ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کے جو 11 ضمنی الیکشن ہوئے,
آپ وہ سیٹیں بھی ہار گئے کہ جو 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف جیتی تھی، جس میں ایک سیٹ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کی جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے اپنے صوبے میں، جس صوبے کے پی کے اندر آپ کی مسلسل حکومت رہی ہے، اور آپ نے یہ ماڈل پیش کیا تھا کہ کے پی کے اندر چونکہ ایک بہترین ہماری پرفارمنس رہی ہے تحریک انصاف کی، جس کی بنیاد کے اوپر دوسری دفعہ وہاں پر اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کو حکومت دی گئی ہے۔ اس وقت جو آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ ان علاقوں میں جو آپ کے بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے وزیر جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں سے اپنی سیٹیں نہیں جیت سکے ہیں۔ آج مزید الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو عوام کا جو ہمارے لیے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جملہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ یہ عوام آپ کو مسلسل جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی جا رہی ہے، وہ بلدیاتی الیکشن ہو، قومی الیکشن ہو، صوبائی الیکشن ہو، تو آپ نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ آج آپ پھر انہی امپائروں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو لائے تھے، اور آپ پھر وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی آپ صدارتی نظام کے لیے، نظام اور حکمران کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ چولی دامن کا ہوتا ہے۔ نظام میں کمزوری ہو اور اگر حکمران انصاف پسند ہو تو وہ اپنی حکمرانی بہتر کر سکتا ہے۔ آج آپ 18ویں ترمیم کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ان قوتوں کے اشارے پر کہ جو قوتیں آپ کو لائی ہیں، آپ اس ملک میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس ملک کو جو صوبوں کو اختیارات ملے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ آپ سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، آپ ہمیشہ جو ہے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو وزیر اعظم ہیں وہ اسمبلی میں نہیں آتے تھے۔ آپ سابقہ جو وزیر اعظم ہے، سب سے بہترین ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، جس نے پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ ٹائم دیا۔ اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جب آپ پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو عوام آپ کو جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوادی صاحب، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، آپ کے پاس آدھا منٹ ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی 27 فروری کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کی تیاری ہیں؟ الحمدللہ جی، 27 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد تک یہ دنیا دیکھے گی۔ ٹھیک ہے کہ جب ہم اتحاد کا حصہ تھے اس وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ جو ہمارے ایریاز میں جلسے ہوئے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو مارچ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی، اور مارچ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مارچ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، دیکھتے ہیں، بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ایسے مارچ یا ایسی چیزیں جو ہیں کافی عرصے بعد کا یاد آیا اتنا ٹائم دینے کے بعد، اور ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ جب اگر کراچی سے جا رہے ہیں تو سندھ کافی بڑا ہے، اس میں بھی چیزیں ٹھیک کرتے جائیں اپنی حکومت کے اندر، جی، تو وہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا، اور ہم بڑا اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو کہ کراچی میں بھی ریسٹوریشن ہم نے سٹارٹ کی ابھی الحمدللہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، تو یہ بھی ٹھیک کرتے جائیں۔ یہاں کی سڑکیں ٹھیک کرنے میں بڑی بات ہے، یا فیکٹریوں کو جو پانی بیچا جاتا ہے وہی ٹھیک کرنے تو بڑی بات ہے، تو آگے پھر دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مسرور صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سواتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سے دے اجازت، مجھے، میرے آنے والے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔